محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمایا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر وقت ساتھ دیا تو 188 کو بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں 187 ضرور پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے احل لکم، احل حلال کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، لیلہ رات، صیام روزہ، لیلۃ الصیام روزے کی رات، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ جی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے روزے کی رات، یعنی رمضان کا روزہ ہو، رمضان کے روزوں میں روزے کے رات کا وقت جو کھانے پینے کے ٹائم اجازت رہتی ہے، اس ٹائم میں الرفث الی نسائکم، تم کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تم اپنے بیویوں کے ساتھ گزار سکتے ہو۔ رفث اصل میں کیا کہتے ہیں، بے حیائی کی بات کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الرفث فحش بات کرنا، بے تکلفی سے کوئی کام کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ الرفث الی نسائکم، یہاں پر مراد مباشرت کرنا ہے، جماع کرنا ہے، یعنی آدمی کو اجازت دی جاتی ہے، اے ایمان والو تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ روزے کی راتوں میں تم اپنے بیویوں کے ساتھ گزار سکتے ہو، رات گزار سکتے ہو۔ ہن لباس لکم، ہن لباس لکم، اس میں تھوڑے سے، جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تھوڑا سا ناراضگی والے الفاظ ہے، یعنی کیا تھا، روزے میں کیا ہوتا ہے، کھانا پینا اور جماع، یہ تین چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، یہ تین چیزوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ فزیکل جو روزہ ہوتا ہے وہ روزہ یہ ہے، کھانا پینا اور مباشرت، جماع، ان تین چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کیا ہو رہا تھا کہ اس زمانے میں بعض صحابہ کرام سے، بعض مسلمانوں سے جو ہے اس میں خطا ہو جا رہی تھی، اور جو پابندی کرنا چاہیے وہ پابندی ان سے نہیں ہو رہی تھی، اور عورتوں کے مسئلے میں تھوڑا سا وہ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزار دے رہے تھے، جبکہ وہ منع تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، ہاں اس کے بعد وہ توبہ بھی کرتے، ایسا نہیں کہ گناہ کرے اور گناہ پر مصر رہے یا گناہ پر اصرار نہیں، کیا کہتے ہیں، ایک رو میں آ کر ان سے غلطی ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ توبہ بھی کرتے تھے، اور وہ توبہ کا نتیجہ ہے، وہ توبہ کرتے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جب ان کے پاس آ کر کوئی روئے، اللہ تبارک و تعالی یہ آیت ہی نازل فرما دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا، جائز کر دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات میں الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنے بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، ہن وہ یعنی بیویاں، لباس لکم لباس ہے، کپڑا ہے، جی لباس بولتے ہیں نا ڈریس، وہ کپڑا جو پہننے کے لائق ہو، جو سلا ہوا کپڑا ہو۔ ہن لباس لکم، تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے کپڑے ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم ان کے لیے کپڑے ہیں، ان کے لیے تم کپڑے ہو، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ، اور تم لباس ہے ان کے لیے، لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم۔ اچھا یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ یعنی بڑی بلیغ اور جامع المعانی تعبیر ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو بیان فرمایا، ہن لباس لکم وانتم، تم ان کے لیے، وہ تمہارے لیے کپڑے ہیں اور تم ان کے لیے کپڑے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے مراد بہت سارے علماء کرام یہ بتائے ہیں کہ نمبر ایک اس میں بات یہ ہے کہ آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو حرام کی طرف خیال جانے سے بچ جاتا ہے۔ آدمی کے خیالات حرام کی طرف جانے سے، حرام کام کا مرتکب ہونا یا حرام کام کی طرف ملوث ہونے سے آدمی بچ جاتا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے، اور اسی طرح سے بیوی بچ جاتی ہے حرام کام سے اپنے شوہر کی وجہ سے۔ تو لباس جو ہے یہ لباس جو ہے حرام سے کور کرنے والا ہے۔ اور پھر مزید اس کے اندر باریکی علماء کرام بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالی لباس سے تعبیر کیا۔ لباس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر انسان پراؤڈ فیل کرتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک آدمی وہ ڈریسنگ کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس میں وہ لوگوں کو نظر آنا چاہتا ہے۔ جی، جب اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے اپنے، تو ہمیشہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی پر فخر کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر پر فخر کرے، ایک پراؤڈ فیل کرے کہ ہاں یہ میرا شوہر ہے، ہاں یہ میری بیوی ہے، اس طرح سے۔ اور ایک چیز کیا بتاتے ہیں کہ لباس عیب کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ اگر جسم پر کوئی حصہ، جسم کے وہ حصے جو انسان دکھانا نہیں چاہتا، یا جسم پر کوئی داغ ہے، کمزوری ہے، تو انسان جب لباس پہنتا ہے تو اس کے عیوب، اس کے جو نہیں دکھائے جانے والی باتیں ہیں وہ ساری چھپ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا، ایک دوسرے کے عیب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، بلکہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو چھپانے کا کام کرنا چاہیے۔ چوتھی بات اس میں بتاتے ہیں کہ لباس جو ہے وہ ٹھنڈے ویدر سے اور گرمی سے، تیز دھوپ سے بھی لباس بچاتا ہے، سردی کی لہر سے لباس بچاتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے لباس انسان کو بچاتا ہے۔ تو بیرونی حالات اور باہر سے آنے والی مشکلات اور مصائب میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کرتے ہیں، لباس کا کام کرتے ہیں، کرنا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کو مشکلات میں ڈالنے نہیں، بلکہ اگر اس پر مشکلات آ رہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرے، اور اسی طرح سے بیوی بھی اپنے شوہر کو مشکلات سے، مصائب سے اور برے حالات سے کیا کہتے ہیں بچانے کی کوشش کرنا۔ تو کیا کہتے ہیں لباس میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بیرونی مشکلات سے بچانے والے ہونا چاہیے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہونا چاہیے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر پراؤڈ فیل کرنے والے اور فخر کرنے والے ہونا چاہیے، اور میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کو حرام سے بچانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھی حکمتیں نکلتے ہیں اگر غور کرتے چلے جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی جملے میں فرما دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، علم اللہ تعالیٰ جان گیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم کہ تم، کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے، اپنے آپ کے ساتھ تم بےمانی کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ روزہ کا ٹائم زیادہ تھا نا پہلے، ایسا نہیں تھا روزہ جیسا اب ہے روزہ۔ اب کیسا ہے، یعنی فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج سن سیٹ تک، فجر سے لے کر سن سیٹ تک جو ہے سورج کے غروب ہونے تک روزہ ہوتا ہے، لیکن قدیم ایسا نہیں تھا۔ ابتدائی روزہ اس طرح سے نہیں تھا، ابتدائی روزہ یہ تھا کہ آدمی روزہ کیا کہتے ہیں مغرب تک رہتا ہے، اور مغرب کے بعد اس کو کھانے پینے کی اجازت ملتی ہے۔ اگر وہ سو کر اٹھ گیا مغرب کے بعد، اگر ایک چھوٹی سی بھی نیند لے کر اٹھ گیا، یا وہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور عشاء کی نماز پڑھ لیا، تو اب عشاء کی نماز کے بعد سے پھر وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے، بس روزہ شروع ہو گیا۔ تو گیپ جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا گیپ اتنا ہی تھا، اس کے علاوہ کوئی اور گیپ نہیں۔ اور اگر عشاء نہ بھی ہو، اگر بندہ سو کر اٹھ گیا تو ختم، اگر مغرب کے بعد وہ افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھا، اگر تھوڑی سی نیند لے کر اٹھ گیا تو ختم، دوسرا روزہ سٹارٹ ہوگا۔ اس طرح سے معاملات تھے، اور اس کے اندر جو ہے ان سے، کیونکہ اس وقت کے جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے کا ویسا نہیں ہے۔ اگر آج کچھ لوگ اگر یہ سوچے کہ ہاں بھائی اتنے بڑے لوگ ہو کہ ان سے غلطی ہوئی، اگر سوچتا ہے تو نہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس زمانے کے آدمیوں کی جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، آج کی طرح وہ نہیں ہوتے تھے۔ تو فرماتے علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، جب ان سے غلطی ہو گئی، ان سے غلطی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے
کہ تم اپنے آپ کے ساتھ بے ایمانی کر رہے تھے، تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرنا کیا ہے؟ کہ جو روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جتنا عمل کرنا چاہیے اس میں تو تم غلطی کر دیے، روزہ توڑنے والا کام تم کر دیے ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت ہے۔ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم، پس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ توبہ قبول فرمایا۔ ہوا کیا تھا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس طرح کی غلطیاں ہوئے اور وہ نادم ہوئے اور سرکار کے پاس آ کر رونے لگے، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی، دیکھو غلطی گھر میں ہوئی تھی لیکن توبہ کے لیے وہ سرکار کے پاس آ گئے۔ ہاں اگر خاموش ہوتے اور توبہ کر لیتے تو بھی ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ان کی ندامت میں شدت، ان کو توبہ کا اتنا شدید احساس تھا، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہتے کہ مولا ہماری گناہ معاف فرما دے۔ فتاب علیکم، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لیا اور ان پر توبہ فرمایا۔ وعفا عنکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کیا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ فالآن باشرون، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنا کرم دکھاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، خطاؤں پہ عطائیں ہوتی ہے نا، خطا پہ سزا ہونا چاہیے لیکن خطا پر معافی بھی ملی، پھر انعام بھی مل گیا، جی ڈھیل بھی مل گئی۔ کیا فرماتے ہیں؟ فالآن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فالآن باشرون، فالآن، الآن اب، فالآن پس اب، باشروہن، اب تم جو ہے ان کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں، یہ اباحہ کا حکم ہے۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزار سکتے ہیں، مباشرت اور جماع کر سکتے ہیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں جو لکھا ہے اس کو پانے کی تم کوشش کر لو اور اللہ اس کو حاصل کر لو۔ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے کیا؟ یعنی جماع سے جو چیز لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اولاد ہے، تم اولاد کو پانے کی کوشش اب کر سکتے ہو۔ اب اس جملے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جماع جو ہے صرف شہوت کی تکمیل نہیں ہے، جماع کی اصل یہ ہے کہ آدمی جماع کرے تاکہ اس کو نسل حاصل ہو، اس کو اولاد حاصل ہو، یہ اصل مقصد ہے اس کا۔ جی شہوت تو ہے، شہوت کی تکمیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کہیں نہ کہیں جانا چاہیے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہے، ٹھیک ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، یہ تین چیز مناتے ہیں نا، کھانا پینا جماع۔ تو مسئلہ کیونکہ پرابلم جماع کے مسئلے میں آیا تھا اس لیے پہلے اس کو سولو کر دیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اس کی اجازت دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ مزید کرم فرماتے ہوئے کہتا ہے وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی، کب تک؟ جی اب تم جماع کر سکتے ہو، اب تم کھا سکتے ہو، اب تم پی سکتے ہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتی یتبین، یہاں تک کہ کلیئر ہو جائے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، دکھ کر آ جائے۔ کیا دکھ کر آ جائے؟ الگ الگ واضح دکھ کر آ جائے، لکم الخیط الابیض، خیط دھاگے کو کہتے ہیں، تاگا، الخیط الابیض، یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائے سفید دھاگا، الابیض وائٹ کو کہتے ہیں، سفید دھاگا، الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، وائٹ دھاگا اور بلیک دھاگا تم کو واضح طور پہ الگ الگ نظر آ جائیں، من الفجر، فجر کے وقت میں، جی من الفجر، فجر کے، فجر میں سے تم کو سفید دھاگا اور کالا دھاگا کلیئر نظر آ جائے۔ جب یہ کیا کہتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو متاخرین ہے، اسلام قبول کرنے میں متاخرین میں سے ہے، آپ جو ہے ایک کام یہ کیے تھے کہ 2 عقال بولتے ہیں اس کو، وہ موٹا دھاگا جو رہتا نا، موٹا دھاگا، پہلے کافی موٹا دھاگا بنتا تھا، اور وہ رومال جو عرب لوگ اوڑھتے ہیں نا، غترہ مشجرہ جس کو بولتے ہیں، وہ رومال نہیں اڑنے کے لیے وہ اس طرح سے دھاگا باندھ لیتے تھے اپنے سروں کے اوپر، وہ عقال مطلب پکڑ کے رکھنے والی چیز کو بولتے ہیں، موٹا دھاگا ہوتا تھا۔ اب آج کل تو عقال خالی فیشن ہے، وہ کچھ اڑنے کرنے سے بچانے کے لیے تو وہ استعمال ہو رہا نہیں ہے، اب وہ ایک فیشن بن چکا ہے، اور وہ بڑے بڑے مہنگے اس طرح سے بن رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں تھے دھاگے۔ تو وہ 2، ایک وائٹ دھاگا اور ایک بلیک دھاگا، وہ انہوں کیا کرے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، یا پوری روایت ہے، وقت بچانے کے لیے میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ وہ کیا کرے، وہ دونوں دھاگے جو ہے اپنے تکیے کے
نیچے رکھ لیے، اور نیچے رکھ لے کے رات میں جب کبھی تھوڑی تھوڑی دیر سے نیند ہوشیار ہوتی اٹھا کے دیکھتے، جی کلیئر نظر آ رہے ہیں، اندھیرا ہوتا تھا نا وہ زمانے میں، لائٹس وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ اٹھا کر دیکھتے، دونوں مطلب محسوس تو ہو رہے ہیں لیکن بلیک اور وائٹ میں فرق نہیں معلوم ہو رہا، پھر سو جاتے، پھر دیکھتے، پھر سو جاتے، پھر دیکھتے، اس کے بعد صبح میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، یا رسول اللہ میں فجر کے وقت بھی ان کو دیکھ رہا تھا، جب فجر کی اذان ہو گئی تھی، نماز کا ٹائم تھا، اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا، یا رسول اللہ مجھ پر وہ چیزیں وہ دونوں دھاگے واضح نہیں ہوئے، فنظرت الیہما فلم یتبین لی الابیض من الاسود، یا رسول اللہ میں ان کو دیکھتا رہا مگر وہ وائٹ اور کالا جو ہے وائٹ اور بلیک دونوں الگ الگ تو میرے کو نظر آئے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فقال انک لعریض القفا، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی بن حاتم آپ جو ہے اچھے دل کے آدمی ہیں اور بھولے بھالے آدمی ہیں، بھولے بھالے آدمی، آپ بات نہیں سمجھے، آپ بھولے بھالے آدمی، یعنی بات نہیں سمجھے۔ مسئلہ کیا تھا کہ وہ تاگا، سفید تاگا اور کالے دھاگے سے مطلب سفید اور کالا دھاگا پراپر تاگا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ عرب میں ایک اصطلاح تھی کہ فجر جو ہے، فجر دو قسم کی ہوتی ہے، دو فجر ہوتے ہیں، یہ جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کو فجر صادق کہتے ہیں یا صبح صادق کہتے ہیں، فجر صادق، جی سچی فجر، اس سے پہلے ایک فجر آتی ہے، یہ فجر جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ اس کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ایک فجر آتی ہے، اس کو فجر کاذب بولتے ہیں، جھوٹی فجر کہتے ہیں۔ وہ جھوٹی فجر اور سچی فجر کا قصہ یہ ہے کہ آسمان میں روشنی آتی ہے، ایک چمک سی آ جاتی ہے، دیکھو ایک تو ہوتا ہے اجالا ہو جانا، یہ اجالا ہو جانا ایک الگ چیز ہے یہ، لیکن اجالا ہونے سے پہلے آسمان میں ایک چمک آتی ہے، ایک چمک جیسی کیفیت پیدا ہوتی۔ اب کیونکہ ہم لائٹوں کے زمانے میں ہیں تو ہم کو ایسا دیکھ کر سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن جن زمانے میں لائٹ نہیں تھے وہ لوگ دیکھ کر بڑی آسانی سے، یعنی ابھی نہ گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہوتی تھی نہ کچھ اور دیکھنے کی، آسمان دیکھ کر وہ لوگ کہتے تھے ہاں کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ تو فرق کیسا کرتے تھے، فجر کاذب میں بھی روشنی آتی ہے، جھوٹے فجر میں بھی، اور فجر صادق میں بھی روشنی آتی ہے، لیکن فرق ایسا ہوتا، بتاتے علماء کرام کہ فجر کاذب میں روشنی کا انداز جو ہے کھڑا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، عمودی سا، ایسا جیسا کھڑا ہوتا ہے نا، عمودی کہتے ہیں اس کو عربی میں، مجھے انگلش میں دیکھ لینا چاہیے تھا یہ لفظ کیا کہتے ہیں، جی کھڑے روپ میں ایسی روشنی آتی ہے آسمان کے اوپر، ایسے ایک دم بڑی روشنی نہیں آتی، آپ بولیں گے کہیں لائٹ شو دیکھنے کے لیے نکلا میں فجر کے ٹائم پہ، فجر سے پہلے میرے کو تو لائٹ شو نظر نہیں آیا، ایک ہلکی سی چمک رہتی ہے، ایک روشنی جیسی رہتی ہے، لیکن اس کا انداز کھڑا والا رہتا ہے، جی یہ فجر کاذب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا ہو جاتا، اور اس کے بعد پھر سے آسمان میں چمک آتی ہے، اور دوسرے ٹائم پہ جو چمک آتی ہے فجر صادق جس کو کہتے ہیں، اس میں روشنی اور اجالا چوڑائی میں ہوتا ہے اس طرح سے، جی اس کو افقی کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو ایسے میں جو ہوتا ہے افقی ہوتا ہے، اور ایسے میں جو ہوتا ہے وہ عمودی ہوتا ہے، تو یہ عمودی جو نظر آتا ہے یہ فجر کاذب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا، پھر اس کے بعد آڑے میں اس طرح سے افقی انداز میں جو ہے روشنی آنا شروع ہوتی ہے، اور یہ فجر صادق ہوتی ہے، ایک چمک سی ایک سائڈ سے ہلکی سی ایک لہر آتی ہے، اور آسمان میں ایک چمک جیسی اور ایک روشنی جیسی آ جاتی ہے، جو کہ لائٹس وغیرہ اگر نہ ہو، انسان کچھ دن اگر گاؤں میں جا کر رہے اور غور سے دیکھے تو اس کو یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ انسان کی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز ہے، اس کے لیے کوئی دوربین اور کیا کہتے ہیں ٹیلیسکوپ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ۔ تو یہ جو فجر صادق اور فجر کاذب کی جو روشنی ہے نا، فجر صادق، یہ فجر صادق کی جو روشنی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی الخیط الابیض بیان فرمایا، سفید دھاگا، یعنی آسمان میں نظر آنے والی سفیدی اور نور کی اور روشنی کی جو لہر ہے، جو چمک ہوتی ہے، جو ہم بتائے ہیں افقی، اس میں وہ جو روشنی ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی الخیط الابیض کہا، اور رات کو الخیط الابیض بیان کیا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اور احادیث شریفہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر میں سے، یعنی فجر میں جو خیط ابیض ہے، فجر میں جو، جی فجر کا جو ٹائم ہوتا اس میں جو سفید دھاگا ہے، اس میں جو بلیک دھاگا ہے، اس کو تم پہچان لو، اور دونوں الگ الگ، جب تم کو سفید دھاگا نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر وہاں سے کھانا پینا اور جماع تینوں چیزیں بند ہو جاتی ہیں، تینوں چیزیں بند ہو جاتی ہے، اور اگر سفید دھاگا کلیئر نہ ہو جی تو پھر سمجھنا کہ ابھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔
ثم اتم الصیام الی اللیل، جب وائٹ دھاگا نظر آ جائے یعنی روشنی آ جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے، تو اس کے بعد سے پھر اس کے بعد سے اتم الصیام، کنٹینیو کرو، اتم یتم پورا کرنا، مکمل کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات کے وقت تک، ثم اتم الصیام الی اللیل پھر روزے کو رات تک مکمل کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان سے مباشرت اس حالت میں نہ کرو کہ تم مساجد میں اعتکاف میں ہو۔ مسئلہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں روزے بھی آتے ہیں، اعتکاف بھی آتا ہے، اور اعتکاف اگر رکھتے ہیں اور حالت روزے میں ہیں تو اس صورت میں اعتکاف کے اندر جماع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی روزے کے دنوں میں بھی رات میں اس چیز کی اجازت مل گئی ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جماع کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو آدمی روزے کے دنوں میں رمضان میں مسنون اعتکاف رہ رہا ہو اور اعتکاف اس کا مسجد میں ہو، ایسے شخص کے لیے رات کے وقت جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف سے متعلق حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک غیر واجب ہوتا ہے۔ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے دو شرط ہے جی، مسجد اور روزہ رکھنا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں اعتکاف رکھ رہا، رمضان کا مہینہ ہے، میں اعتکاف رکھ لیتا ہوں لیکن میری عمر اور میری صحت ساتھ نہیں دے رہی، تو میں مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھوں گا لیکن میں روزہ نہیں رکھوں گا، اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ واجب اعتکاف نہیں ہوتا، اس کے لیے مسجد بھی لازم ہے اور گھر میں اعتکاف رکھ سکتے ہیں اگر کوئی گھر میں اعتکاف رہنا چاہتا ہے، کسی غار میں رہنا چاہتا ہے، کہیں پر بھی اگر معتکف ہونا چاہتا ہے۔ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف اپنا سارا ٹائم اللہ کے لیے وقف کر دینا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اپنا سارا ٹائم اپنے دیگر معاملات کو ترک کر کے، لوگ آج کل اعتکاف میں موبائل لے کر جا رہے ہیں، پھر اس میں واٹس ایپ بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور دوستوں سے رابطے بھی ہے، اور فون بھی ہے، فلاں سب چیزوں کو بند کرو۔ جب نارمل لینڈ لائن بھی نہیں تھا نا، اس وقت بھی لوگ اعتکاف رہتے تھے، اور آپ کے کال نہیں کرنے سے اور کسی کو کانٹیکٹ نہیں کرنے سے کوئی دنیا برباد ہو جانے والی نہیں ہے، کوئی نقصان ہو جانے والا نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کے لیے آئے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فون کو ترک کر کے آ جائے۔ اب شیطان ایسا سمجھاتا ہو نہیں، اس کے اندر تو دعائیں ہیں اور تلاوت قرآن ہے اور الارم ہے، ٹھیک ہے، بات بڑی اچھی ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ اعتکاف میں جانے کے بعد میں اس کو وہ اپنے الارم اور اوراد و وظائف اور قرآن کے علاوہ میں دیگر کاموں میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اگر اتنا یقین ہے، اتنا کانفیڈنس ہے تو ہی آپ لے جائیے، ورنہ یہ واٹس ایپ کا استعمال کرنا اور دوست احباب کی خیر خیریت کرنا اور گھر کو فون کرنا اور یہ کرنا یہ سب اعتکاف کے کام نہیں ہے۔ ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں میں اپنے والدین کی خیریت پوچھوں، نہیں پاشا، آپ کو جو گھر سے توشہ دان لا کر دے گا نا، وہ اطلاع آپ کو لا کر دے دے گا۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ساری دنیا سے منقطع کر کے اپنا فل ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ دینا اور اس کے لیے آ کے مسجد میں رہ جانا اور روزہ رکھ لینا، یہ اعتکاف کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف رکھ لو تو اس صورت میں تم اپنے بیویوں کے نزدیک نہیں جاتے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مسجد میں بیوی آئی کہاں سے؟ یہ ہمارے ہندوستان میں ایسا نظر آتا ہے، لیکن مشروع یعنی جو اجازت ہے شریعت کے اندر وہ یہ ہے کہ مرد حضرات بھی مسجد میں اعتکاف رکھ سکتے ہیں، عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف رکھ سکتی ہے۔ ہاں، پردہ وغیرہ کا تو لحاظ رہے گا، فاصلہ رہے گا، پردے کا لحاظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف رکھتے تو کئی امہات المؤمنین، ہماری مائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف رکھا کرتی ہیں۔ تو اعتکاف اس طرح سے رکھنا جائز ہے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اگر ہم میں سے کوئی اگر اعتکاف رکھے اور اگر اپنی بیوی بھی جو ہے ساتھ میں مسجد کے اندر اعتکاف رکھتی ہے تو اس صورت میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ اعتکاف کا تقاضا ہے اور یہ مسجد کی حرمت کی وجہ سے ہے، یہ دو چیزوں کی وجہ سے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتائے ہوئے ان کی باؤنڈریز ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس ان باؤنڈریز کے تم قریب مت جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، پس تم اس کے قریب مت جاؤ۔
جی اب یہ قریب مت جاؤ، یعنی اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ. لوگ جو ہے اعتکاف میں فون کر کے اپنی بیوی سے لاڑ کر رہے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا ہے. یعنی یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ کام کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اور انہی میں سے ایک ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پس تم روزے کو مکمل کرو رات تک. رات کب شروع ہوتی صاحب؟ غروب آفتاب کے ساتھ، سن سیٹ کے ساتھ. سورج ڈوب گیا آپ کو رات شروع ہو گئی. مگر اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ایک حکم یہ فرمایا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی سن سیٹ ہوتے ہی منہ میں کھجور آپ ڈال لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ خطرے سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لگائی ہے، اور یہ باؤنڈری کراس کرنا نہیں فرمایا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لمٹ دیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. ایسے بھی اللہ تعالیٰ حکم دیا، مگر یہاں پر اس سے آگے نہیں بڑھنا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ باؤنڈری کے قریب نہیں جانا. ہمارے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سلفی بھائی ہوتے ہیں، اہل حدیث حضرات، اہل حدیث بھائی جو ہیں، یہ ہمارے پاس ابھی اذان ہونے اور سیران ہونے کے لیے وقت باقی رہتا، اور یہ حضرات فوراً اذان دے دیتے اور کھجور کھا لیتے اور کھانا کھا لیتے، اور پتہ نہیں کیا رفتار رہتی ان کی، اور بولتے ہیں کہ نہیں جلدی کرنا ہے، افطار میں جلدی کرنا ہے، جلدی کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. احادیث شریفہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان ایسے افراد کو دیکھا جن کو جہنم میں سخت سزائیں، ان کے منہ کو سخت سزائیں دی جا رہی تھی. ان سے سرکار پوچھتے کہ کیوں ایسا کیے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ وقت شروع ہونے سے پہلے، یعنی بالکل جلد بازی میں وقت شروع ہونے سے پہلے یہ افطار کر لیتے. تو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر آپ سمجھیں 5:50 5:50 کو اگر یا 6 o'clock کو جو ہے اگر مغرب کی اذان ہونا ہے، اور مغرب کا سن سیٹ 60 کو ہے، ایگزیکٹ 6 o'clock کو اگر سن سیٹ ہو رہا ہے، تو آپ ایک 3 منٹ 4 منٹ رک جائیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن مان لیجیے آپ ایگزیکٹ 6 o'clock کو آپ جو ہے افطار آپ کر لیے، لیکن آپ کی گھڑی 2 منٹ تیز تھی یا 1 منٹ آپ کی گھڑی تیز تھی، تو آپ وقت سے پہلے کر لیے. تو یہ خلاف احتیاط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے باؤنڈریز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان باؤنڈریز کے قریب مت جاؤ. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو سن سیٹ کا مقررہ ٹائم ہے، سورج آپ دیکھیں گوگل کے اوپر یا کیلنڈر کے اوپر دیکھیں سن سیٹ، وہ سن سیٹ سے آپ دیکھیں ہمارے پاس احناف ہو یا شوافع ہو، سارے اہل سنت والجماعت کے، اور یہاں تک کہ شیعہ حضرات تھوڑا اس میں اور ایکسٹرا کرتے ہیں جی، ان سب کے پاس آپ دیکھیں گے کہ جو سن سیٹ کا ٹائم مقرر رہتا، سورج غروب ہونے کا جو ٹائم رہتا، وہ ٹائم سے ایک 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بعد پھر وہ سائرن بجاتے ہیں یا پھر اذان دیتے ہیں، یعنی اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ لوگ جو ہے افطار کر لیجئے. تو یہ 3-5 منٹ کا جو ٹائم دیا جاتا ہے نا، یہ فلا تقربوها پر عمل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے باؤنڈریز ہے، اس کے قریب مت جاؤ پر عمل ہے. آپ خطرے میں مت ڈالو اپنے روزے کو کہ جلدی کرنے 2-5 منٹ میں کچھ نہیں ہو جانے والا ہے. شیعہ حضرات جو ہے اور اہل سنت کے طریقے سے اور ایک 10 منٹ آگے بڑھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ سن سیٹ ہو جانے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد اگر 5 منٹ بعد آپ روزہ کھول رہے ہیں، 10 منٹ کے بعد روزہ کھول رہے ہیں، 15 منٹ کے بعد روزہ کھول رہے ہیں، 20 منٹ کے بعد روزہ کھول رہے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر جلدی اگر کھول لیں گے تو اس میں پرابلم ہے. ہاں، زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے. آپ آدھا پون گھنٹہ کر دے رہے ہیں، عشاء کا ٹائم آ جا رہا، نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد افطار کر لینا چاہیے، لیکن اتنا لگا کر مت کرو کہ روزہ خطرے میں پڑ جائے. یہ بالکل نامناسب بات ہے. اس پر میں گزارش کروں گا، اگر ہمارے میری آواز اگر کوئی سلفی بھائیوں تک پہنچتی ہے تو وہ لوگ اس مسئلے پر غور کریں. یہ مسئلہ ضد کا نہیں ہے. عام طور پہ جب اس طرح کا مسئلہ بیان کرتے تو وہ ضد میں آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں ہماری دلیل یہ ہے، تمہاری دلیل نہیں. ضد کا مسئلہ نہیں ہے پاشا، اپنے آخرت کی بات ہے، اس کے اوپر اچھی طریقے سے غور کریں. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنی نشانیاں واضح کر دیتا ہے، کھول کر بیان کر دیتا ہے للناس، لوگوں پر. اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں اور اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، کھول کر دکھا دیتا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کے قریب نہ جائیں، اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اس مضمون سے متعلق چند باتیں اور رہ گئی اور اگلی آیات بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کل پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.